बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। सऊदी अरब को लेकर जब टीवी के नशरियात पर आइम्मल हरमैन की वीडियोस नशर की जाती हैं और तरावीह लोग बड़ी अक़ीदत से देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, ऐसी ही सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों मस्जिद नबवी में जब इमाम मस्जिद नबवी नमाज़ पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक अजीब व गरीब हरकत की जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। और वो हैरान करने वाली बात आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा एक चैनल कॉपीराइट की वजह से बंद हो चुका है, वो भी हरमैन की कॉपीराइट की वजह से, इसलिए मोहतात तरीक़े से मैं उसे आपकी नज़र में पेश करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुरान करीम की तिलावत करते हुए पीछे से किसी ने लुक़मा दिया और शेख साहब ने कुरान करीम की तिलावत करते करते उसको इस तरीक़े से रोका कि मेरे भाई रुक जा। उसने इस कैमरे ने इस हरकत को शेख मोहतरम की रिकॉर्ड कर ली और हमारे एक दोस्त हैं, उनके चैनल पर इसे नशर किया गया और वो हैं जनाब ज़ैन खैरुल्लाह साहब, जिन्होंने इस एतराज़ का जवाब बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में दिया है। वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा रहे थे तो पीछे से लोगों ने उनकी गलती पर उनको टोका। कुरान करीम की शायद उन्हें ये समझ आई, पीछे के जो मुक्तदी थे, कि ये कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन इमाम साहब ने उनको यूँ हाथ करके, जैसे सऊदी अरब में किसी का, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो खैर शायद ये तरीक़ा नहीं है, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में क्या होता है, जब आप किसी को ऐसे कहते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, इंतज़रूनी दक़ीक़ा। जैसे वो शेख हुदैफ़ी हफ़िज़हुल्लाह की एक वीडियो में, यहाँ आप देख लीजिए उसको, वो जाहिल एडवोकेट बरेलवी, उसने कहा कि शेख अली अल हुदैफ़ी ने फरमाया कि इंतज़रूनी बिदक़ीक़ा, तो मैं एक मिनट मेरा इंतज़ार कीजिए। तो जनाब वो जाहिल फ़ारूक रिज़वी ग़ालिबन उसका नाम है, उसने कहा कि शेख ही फरमा रहे हैं कि मामूली सी बात है, इन लोगों को तनकीद करनी आती है, अरबी से बिल्कुल लाबलद हैं। बहरहाल यहाँ जो ये शेख मोहतरम से ये हरकत जो शेख ने की है उसके बारे में बहुत से लोगों को तशवीश हुई कि ये इमाम साहब ने क्या कर दिया, नमाज़ पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बर सग़ीर में ख़ास तौर पर ये बात मशहूर है कि अगर इमाम साहब से या किसी से कोई हरकत हो जाए ना तो फिर नमाज बातिल हो जाती है। ये तो 1 2 3 4 कितनी हरकत है। हालांकि एक बात मैं बताऊं आपको, ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है कि आपने 3 हरकत कर ली तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। इस सिलसिले में भी मैं एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन आज जो आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे जिसमें इस हरकत को मद्देनज़र रखते हुए 2 मसले बयान किए गए हैं। वो 2 मसले क्या हैं? एक तो ये कि आया इमाम के पीछे जो मुक्तदी हैं उन्हें उस वक्त लुक़मा देना चाहिए, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि ये मसनून और महबूब अमल है। लेकिन आप अगर लुक़मा ऐसे हालत में देते हैं कि इमाम को लुक़मे की ज़रूरत नहीं है, इमाम भूला नहीं है, वो किसी तर्ज पर किसी वजह से उस आयत को दोहरा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे लुक़मा तलब कर रहा है। लुक़मा तलब करने का मतलब ये होता है कि इमाम साहब चलते चलते रुक जाएं और फिर कुछ देर के लिए ठहर कर आपसे मुतालबा कर रहे हैं, गोया कि वो कुछ पढ़ नहीं रहे, आप उनको जवाब दीजिए कि हाँ इमाम साहब यहाँ इस आयत के बाद इस आयत की आप तिलावत कीजिए। लेकिन इमाम हरम ने, इमाम मस्जिद नबवी ने इस तरह की कोई गलती नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ कुरान करीम को पढ़ रहे थे और पीछे जो मुक्तदी थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो इमाम साहब ने उनको कहा ऐसे इंतज़ार कीजिए मेरा, और फिर इमाम साहब अपनी क़िरात करते रहे, नमाज मुकम्मल होगी। तो
جو مقتدی ہیں ان کو اس وقت تک آداب یہ ہیں کہ اس وقت تک لقمہ نہ دیا جائے جب تک کہ امام اشارہ نہ دے دے کہ مجھے آپ کے لقمے کی ضرورت ہے اور آپ مجھے یاد دلا دیں کہ اس کے بعد کون سی صورت پڑھی جائے گی۔ وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ قاری عام طور پر خاموش ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور مقتدی یہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہر آدمی قاری بنتا ہے، امام کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ سب بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بھی منافی امر ہے۔ تو یہ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ آپ کو اور ہمیں جب ہم مقتدی ہیں تو ہر حرکت پہ امام صاحب اگر کسی آیت کو دہرا رہے ہیں تو ہمیں اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں۔ نمبر ایک، محتاط رہنا چاہیے اس وقت تک کہ ہمیں کلیئر انسٹرکشنز یا کلیئر اشارہ سگنل نہ مل جائے تو ہمیں نہیں دینا چاہیے لقمہ۔ دوسری بات جو اس حرکت کے حوالے سے ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب نے جناب یہ حرکت کر کے اپنی نماز کو باطل کر لیا ہے، اس سلسلے میں اگلی آواز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اپنے دوست محترم کی، سن لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے، ایک سیکنڈ۔ یہاں كثير من الإمام في الصلاة التي فعلها الإمام الطبراني بيده إشارة الإمام في الصلاة، اشارت الامام فی الصلاۃ، امام اگر جب اشارہ کرتا ہے نماز میں تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ نماز باطل ہو گئی ہے۔ یہ نماز باطل نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ کرنا سنت سے ثابت ہے۔ جائزة بل سنة، جائزہ، یہ آپ کی طرف سے اشارہ کرنا، امام مسجد نبوی کی طرف سے اشارہ کرنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ یہ سنت عمل ہے۔ اور وہ کیسے؟ سن لیجئے۔ بہت سے لوگوں کو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ جناب آپ نے یہ حرکت کر دی ہے، ہو سکتا ہے یہ نماز باطل کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ كثير من السنن مهجورة، کثیر من السنن مہجورہ، بہت ساری سنتیں میرے دوست ایسی ہیں نماز میں اور غیر نماز میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ہم اپنی جہالت کی بنیاد پر ان سنتوں کو بھی عجیب و غریب نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر ایسی سنتوں سے ناواقف ہیں نماز کی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ يقول جائزة بل سنة، جائز، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ یہ سنت عمل ہے۔ لما صلى النبي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، جب آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی صلى الله عليه وسلم جالسا وقام الناس وراءه، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے تو سب لوگ جو مقتدی تھے آپ کے پیچھے صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وكان ذلك في أول الإسلام، یہ شروع کے آغاز اسلام کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے۔ أشار إليهم صلى الله عليه وسلم، اشار علیہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے نماز کے دوران صحابہ کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، فأشار إليهم أن يجلسوا، ان یجلسوا۔ یہ تو پہلی دلیل ہے سنت سے کہ یہ عمل حرکت کا نماز میں وقت ضرورت کرنا سنت عمل ہے۔ لما صلى بهم المغيرة ركعتين وقام، جب حضرت مغیرہ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ کھڑے ہو گئے، لم یتشہد، صحوا به ليجلس فأشار إليهم أن قوموا، تو اس کے بعد جب لوگ بیٹھ گئے تھے لیکن آپ کھڑے ہو گئے تو آپ نے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وفي الحديث أن الصحابة سألوا بلال بن رباح اور حضرت بلال ابن رباح سے صحابہ نے پوچھا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، آپ علیہ السلام نماز میں کیسے سلام کا جواب دیا کرتے تھے؟ كانوا يسلمون عليه، جب آپ کوئی داخل ہوتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، سلام کرتے تو کیسے آپ جواب دیا کرتے تھے؟ قال يشير بيده، یشیر بیدی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے سلام کا جواب اشارے سے دیا کرتے تھے۔ يختم كلامه الشيخ أحمد الجوهري بقول شیخ حمد الجوہری نے اس تبصرے کو نقل کیا ہے۔ من
فعله الإمام هنا في الفيديو فقه عال. یہ جو امام نے اس ویڈیو میں حرکت آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے جلیل القدر اور عظیم الشان ہونے کی دلیل ہے. وہ بڑے عالم ہیں. انہوں نے نہ صرف اب سنت پر عمل کیا ہے بلکہ ایک فقہی مسئلے کو، مسنون عمل کو ہمیں اور آپ کو تعلیم دے دی ہے. اللہ اکبر. یہ ان کے منصب کے مناسب طریقہ کار تھا. جس طریقے سے شیخ علی الحدیفی نے اپنے منصب کے مناسب طریقہ کار کیا تھا، اسی طریقے سے، اسی طرز پر ائمۃ الحرمین اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سنت پر عمل کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست کہ نماز کے اندر شیخ نے، مسجد نبوی کے امام نے جب وہ نماز پڑھا رہے تھے تو اس طریقے سے اشارہ کیا. یہ اس طریقے سے اشارہ کرنا آپ کا نماز کو باطل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حرکت کرنا. آپ علیہ السلام، شیخ ابن باز نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نمازی کو گود میں لے کر بھی نماز پڑھی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں جائز ہیں جب کہ نماز میں وقت ضرورت اس کو کیا جائے. جیسے کہ شیخ مسجد نبوی کے امام محترم حفظہ اللہ نے اس ویڈیو میں ہم سب نے دیکھا ہے اور پوری دنیا نے اسے دیکھ کر انشاءاللہ کچھ سیکھ حاصل ہوگی. تو آپ کو بھی شاید اس ویڈیو میں یہ حرکت، چونکہ میں نے صرف اس لیے نہیں دکھائی کہ کاپی رائٹ کی وجہ سے، ورنہ میرا 2-2.5 لاکھ سبسکرائبر کا چینل بند ہو چکا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ چینل بھی بند ہو. لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ سے گزارش ہے کہ میرا یہ جو دوسرا چینل ہے نا، براہ کرم اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اگر اس چینل کو کچھ ہو جائے تو ہمارے پاس 2 چینل ہونے چاہیے، تاکہ ایک احتیاطی چینل وہ پراپر طریقے سے اس کی غیر موجودگی میں کام کرتا رہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، دونوں چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا اگر آپ پسند کرتے ہیں اور اس چینل کی نشریات کو آپ سراہتے ہیں، پسند آتی ہے، تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کی اسکیم، جوائن ممبرشپ اسکیم کو جڑ جائیے اور سپورٹ کرنا اسے شروع کر دیجئے، خاص طور پر ان ماہ مبارک اور ان خاص فضیلت والے ایام میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.